السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک رجحان میں نے بھی بڑا غور کیا ہے اور یقیناً آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ موٹیویشنل سپیکرز کو مدعو کیا جاتا ہے اور کسی موضوع پہ بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے طلباء کے ساتھ۔ تو سر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس رجحان کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز طلباء کی ذہن سازی میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حورین، جہاں تک ان کی کامیابی کا تعلق ہے تو کامیاب تو وہ بہرحال بہت زیادہ ہیں، لیکن آیا ان کو تعلیمی اداروں میں آنا چاہیے، ان کو مدعو کیا جانا چاہیے یا نہیں، یا اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کی جانی چاہیے۔ دیکھیں حورین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے موٹیویشنل سپیکر۔ تو نئی نسل کو ظاہر ہے ایک موٹیویشن کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جیسے آپ کے گھر میں کھانا پکانے کو سب کچھ ہے، لیکن آپ باہر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منگواتے ہیں فاسٹ فوڈ۔ چلیے بچوں کا شوق صحیح، وہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ بچوں کے پاس دو طرح کے رول ماڈل پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ایک ان کے والدین اور ایک ان کے اساتذہ۔ بالکل۔ والدین ان کے گھر میں ہوتے ہیں اور اساتذہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کہہ لیں کہ کچھ وقت ایسا آ گیا ہے کہ والدین بہت مصروف ہیں، لیکن جو استاد ہے اس کی تو مصروفیت ہی یہی موٹیویشن ہے۔ بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک موٹیویشنل سپیکر کو بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ استاد نے ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر یا ایک تخلیقی محرک کے طور پر جو اپنا کردار ہے وہ ادا کر دینا بند کر دیا ہے، یا اسے اپنی جو صلاحیت ہے اس پر اعتماد نہیں رہا کہ طالب علم اس کی بات سنیں گے یا اس کی بات مانیں گے، یا اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے طالب علموں کو فکری طور پر متاثر کر سکوں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بحران ہے کہ ایک استاد اپنی شکست کا اعتراف کرے۔ حورین، تعلیمی اداروں میں بڑے ذہنوں کو بلایا جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ وہ بہت بڑا ذہن ہے، وہ فلسفے کے حوالے سے بہت بڑا ذہن ہے، وہ سائنس کے حوالے سے بہت بڑا ذہن ہے، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑا ذہن ہے، وہ آرٹ کے حوالے سے بہت بڑا ذہن ہے، وہ شاعری کے حوالے سے بہت بڑا ذہن ہے۔ تو ان کو آپ تعلیمی اداروں میں بلائیے، اور وہ جس مخصوص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جیسے میں اردو کا استاد ہوں تو میں فزکس نہیں جانتا، یا جیسے آپ شہری دفاع کے سلسلے میں یا 1122 کے سلسلے میں جو ہمارے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ کام ہم نہیں جانتے۔ آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے۔ کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے جس کے پاس ایک نئی تھیوری ہے، آپ انہیں دعوت دیجیے، وہ آئیں اور وہ بچوں سے، طالب علموں سے گفتگو کریں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خیر یہ مسئلہ پہلے بھی تھا کہ کوئی شخص بھی اگر میڈیا کے ذریعے ذرا سا مقبول ہوا تو وہ بطور شاعر بھی تسلیم کر لیا جاتا تھا، وہ بطور ادیب بھی تسلیم کر لیا جاتا تھا، وہ حالانکہ وہ صرف ایک اداکار ہوتا تھا یا ایک کمپیئر ہوتا تھا یا ایک خبریں پڑھنے والا ہوتا تھا، لیکن میڈیا کی جو چکا چوند ہوتی ہے وہ اس کو شاعر ادیب بنا دیتی تھی۔ اب یہی چکا چوند جو ہے اس نے ایک انتہائی عام قسم کے آدمی کو، یعنی کسی کی بھی اگر ایک دو ویڈیوز وائرل ہوئیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ موٹیویشنل سپیکر اب بالکل جس کو کہتے ہیں نا کھمبیوں کی طرح اگنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہر طرف دیکھیے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں۔
اچھا، پھر ان موٹیویشنل سپیکرز کا ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ وہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، تو جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہم ایک اپنے سماج میں تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو موٹیویشنل سپیکرز کو وہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور ہم مزید اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اگر کھل کے بیان کروں تو ہمارے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس 2 طرح کے ٹپس ہیں. ایک ٹپ تو پہلے ہوا کرتی تھی کہ آپ طالب علموں کو کہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل چیز جو ہے وہ ذہنی سکون ہوتا ہے، اور بس آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. تو ظاہر ہے اللہ کے قریب ہونا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن خدا کی قربت کا ان کے ذہنوں میں جو تصور تھا وہ نوجوانوں کو بے عملی کی طرف لے کر جا رہا تھا. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 برس تو تھوڑا سا میں ایک لوز لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ چورن بکتا رہا کہ آپ کیا کہتے ہیں خدا کی قربت کے نام پر اور سکون کے نام پر طالب علموں کو بے عمل بنائیں. اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ بے عملی بہت پھیل گئی ہے اور نوجوانوں میں ایک مایوسی بڑھ گئی ہے، تو اس وقت جو موٹیویشنل سپیکر ہے اس کے پاس سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ آپ کیسے کامیاب آدمی بن سکتے ہیں، آپ کیسے کما سکتے ہیں، آپ کیسے زیادہ کما سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ بے روزگاری بہت ہے، تو اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں کمانا جو ہوتا ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کو کمانے کے سلسلے میں ایک خاص طرح کی ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کیریئر کونسلنگ. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ ایک انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک وکیل بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اداکار بننا چاہتے ہیں، آپ ایک آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. آپ اپنے کیریئر کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ تو اس کیریئر میں صرف کمانا نہیں ہے، اس کیریئر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنے اس کیریئر کے ذریعے معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے. تو اب آپ نے صرف، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہے وہ زیادہ تر تربیت کرتے ہیں کہ آپ آن لائن جو کمائی ہے یا فری لانسنگ ہے، بس اس کی طرف جو ہے وہ نئی نسل کو لگا رہے ہیں. تو تعلیمی اداروں میں موٹیویشنل سپیکرز کا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ کا اپنے ہاتھوں خود اس شکست کا اعتراف ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، یا ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہا مانیں یا ہماری بات سنیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کے حوالے سے خود والدین کو اپنے وقت میں سے وقت نکالنا ہوگا. اساتذہ کو مخصوص طرح کی جو ایک کمائی کے ذرائع ہیں تو ان سے نکلنا ہوگا، نئی نسل کو وقت دینا ہوگا. تعلیمی اداروں میں آپ پروفیشنلز کو بلائیے، ڈاکٹرز کو بلائیے، سائنسدانوں کو بلائیے، اداکاروں کو بلائیے، اہل فلسفہ کو بلائیے، قلم کاروں کو بلائیے، لیکن کھمبیوں کی طرح اگتے ہوئے موٹیویشنل سپیکرز کو بلا کے ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ تیار کر کے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تباہی جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود کر رہے ہیں. بالکل سر، آپ نے درست فرمایا. اور اس پوری جو صورتحال ہے، اس حوالے سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے رویے ہیں آپ نے اس پہ بات کی، حالانکہ وہ رویے ایسے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل بھی ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. آپ نے ان رویوں پہ بات کی اور مختصر سا پس منظر بھی اس ساری صورتحال کا بیان کیا. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر عائشہ ظفر کے حوالے سے. معروف ماہر تعلیم ہیں، فیصل آباد کے مقامی کالج کی سربراہ ہیں، وہاں کی پرنسپل ہیں. ابھی حال ہی میں یعنی 2023 میں آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، بھیگتی آنکھ کا دکھ کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ان کے مجموعہ کلام بھیگتی آنکھ کا دکھ سے ایک غزل ہم نے منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. قرب کو عارضی نہیں سمجھا، قرب کو عارضی نہیں سمجھا، دل تیری بے رخی نہیں سمجھا، دل تیری بے رخی نہیں سمجھا، تو نے بس اختیار چاہا تھا، تو نے بس اختیار چاہا تھا، تو میری بے بسی نہیں سمجھا، تو میری بے بسی نہیں سمجھا،
مجھ کو برسوں گزارنے کے بعد، مجھ کو برسوں گزارنے کے بعد تو مجھے زندگی نہیں سمجھا، واہ کیا کہنے، تو مجھے زندگی نہیں سمجھا، بہت خوب. وہ میری دشمنی کو کیا سمجھے، وہ میری دشمنی کو کیا سمجھے، جو میری دوستی نہیں سمجھا، واہ کیا کہنے، جو میری دوستی نہیں سمجھا. عمر اس کو سمجھ لیا میں نے، عمر اس کو سمجھ لیا میں نے، جو مجھے ایک گھڑی نہیں سمجھا، واہ جو مجھے ایک گھڑی نہیں سمجھا. وہ جو شکوے کے انتظار میں ہے، وہ جو شکوے کے انتظار میں ہے، کیوں میری خامشی نہیں سمجھا، واہ کیا کہنے، کیوں میری خامشی نہیں سمجھا. جو جہالت پسند ہے عاشی، جو جہالت پسند ہے عاشی، علم کی روشنی نہیں سمجھا، واہ بہت خوب. قرب کو عارضی نہیں سمجھا، دل تیری بے رخی نہیں سمجھا. بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج کی کتاب احمد ندیم قاسمی پر رقم کیے گئے خاکوں کے حوالے سے ہے، اور بہت ہی عمدہ اور جامع نوعیت کی کتاب ہے. احمد ندیم قاسمی، خاکوں اور یادوں میں. اس کے مرتب ہیں شاہد ہنائی صاحب. شاہد ہنائی بنیادی طور پر خاکہ نگاری کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اچھا اشاریہ جو ہے وہ اردو خاکہ نگاری کا مرتب کیا ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ احمد ندیم قاسمی پر لکھے گئے خاکوں کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے کہ قاسمی صاحب نے ایک بہت ہی طویل عمر گزاری، 1916 سے 2006 تک یہ 90 سالہ اردو ادب کی خدمت انہوں نے کی. اور جب میں نے یہ کہا ہے کہ اردو ادب کی خدمت کی، تو ان کی خدمات کئی ایک حوالے سے ہیں. ظاہر شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، اور فنون نام کا ایک رسالہ مرتب کرتے تھے، اس کے مدیر تھے. اور اردو ادب میں رسائل تو بہت ہیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد جن رسائل نے ایک خاص طرح کی ذہن سازی کی اور تخلیق کاروں پر، خصوصاً شاعروں پر جو اپنا ایک فکری اثر چھوڑا، اس میں فنون کا کردار جو ہے وہ بہت نمایاں ہے. اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہے وہ بہت عرصہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سربراہ رہے. یعنی ان کی کئی ایک حیثیتیں ہیں. تو ان پر جو خاکے لکھے گئے، تو یہ ان خاکوں کا ایک انتخاب ہے. ان خاکوں کو یہاں مرتب کیا ہے، اور مصنفین کے حوالے سے ان کے جو نام ہیں وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہیں. یہ 31 خاکے ہیں. اس میں اگر میں کچھ اہم نام جو ہے وہ اگر پڑھ دوں، تو اس میں ڈاکٹر آغا سہیل کا لکھا ہوا خاکہ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر خورشید رضوی کا خاکہ شامل ہے لکھا ہوا. شورش کاشمیری، سید ضمیر جعفری، طاہر مسعود، اور اسی طرح ڈاکٹر ظہور احمد اوان، ظاہر کے پشاور کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. فارغ بخاری، ان کا تو خاکوں کا مجموعہ البم کے نام سے آیا تھا. اور اسی طرح قاضی جاوید، گلزار، ظاہر کے بھارت میں گلزار کا اردو ادب کے سلسلے میں ایک بڑا نام ہے، ان کا لکھا ہوا خاکہ ہے. محمد طفیل، ظاہر اردو خاکے میں یہ ایک بہت بڑا تخلیقی نام ہے. ان کی خاکوں کے بڑے متنوع قسم کے مجموعے جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں. تو قاضی جاوید فلسفے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. تو یہ ان خاکوں کا انتخاب ہے جو احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے رقم کیے گئے. اس میں سے بعض خاکے تو ایسے ہیں کہ ان کا صرف نام جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے عنوان سے ہے، لیکن بعض ایسے خاکے ہیں کہ ان کے عنوان بھی بہت دلچسپ ہیں. مثلاً ایک ہے بادشاہ. پرانے زمانے میں جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ یہاں سے شروع ہوتی تھی، ایک تھا بادشاہ. اور اس خاکے کا عنوان ہے جو ڈاکٹر اشفاق احمد ورک نے لکھا ہے، ایک ہے بادشاہ. اسی طرح باہر کے رابطے اندر کے رشتے، رحیم گل کا لکھا ہوا یہ خاکہ ہے. اردو ادب کا منگلہ ڈیم، ظاہر کے قاسمی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی
اپنے اندر ایک وسعت اور گہرائی رکھتی تھی. اسی طرح جلال و جمال کا پیکر. اچھا، جلال و جمال جو ہے یہ احمد ادیم قاسمی صاحب کے شعری مجموعے کا عنوان بھی ہے. اسی طرح ایک دوست کا مرقع، پیار کا شہر، سانج بہی چودیس، یہ مظہر محمود شیرانی کا لکھا وہ خاکہ ہے. تو بڑے ہی متنوع قسم کے اور متفرق قسم کے یہ خاکے ہیں. اگر احمد ادیم قاسمی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے فہم حاصل کیا جائے تو یہ خاکے بہت ہی معاون ہو سکتے ہیں. احمد ادیم قاسمی خاکوں اور یادوں میں، اس کے مرتب ہیں شاہد حنائی. قاسمی صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.